حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی، نرم گوئی، بات کرے تو پھول جھڑیں، نہ یہ کہ اس سے شعلے نکلیں، اس سے آگ بھڑکے۔ آج ہمارے معاشرے کو جس چیز نے خراب کیا ہوا ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہماری سخت گوئی، سخت روئی کا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف زبانیں لمبی لمبی نکلی ہوئی ہیں۔ اگر اپنا کوئی مخالف ہے، چاہے وہ مسلک میں ہمارا مخالف ہو، سیاست میں ہمارا مخالف ہو، یا کسی بھی اور چیز میں اس سے اختلاف ہو، تو اس کے ساتھ خون ہلا لیں، اس کی عزت پامال کر دو، اس کو گالی دے دو، اس کے لیے برے الفاظ اس کے لیے مقرر کر دو، جو چاہو کر لو، کیونکہ تمہارا مخالف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان یہودیوں کے ساتھ، جو آپ کے جان کے دشمن، جو آپ کے مشن کے دشمن، جو آپ کے دین کے دشمن، ان کے ساتھ بھی آپ نے یہ معاملہ فرمایا۔ تو آج ہماری زبانیں کھلی ہوئی ہیں، جو جی میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، خاص طور سے اگر کسی سے اختلاف ہو گیا۔ آج اگر آپ دیکھو جو ہمارے قائدین ہیں، جو پوری امت کی یا پورے ملک کی قیادت کر رہے ہیں، وہ جب ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں، کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ الفاظ دیکھ کر اور آپس کے یہ جھگڑے دیکھ کر اور جھگڑوں کے موقع پر جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اس کو دیکھ کر شرم آتی ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جن لوگوں کا عمل ایک مثال ہونا چاہیے تھا، جن لوگوں کا عمل وہ ایک قوم کی تربیت کرتا، تو ان لوگوں کی زبانیں اس طرح استعمال ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ جو جی میں آتا ہے کہہ گزرتے ہیں۔ نہ اس بات کا خیال ہے کہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچی بھی ہے یا نہیں، جو بات کہہ رہا ہوں وہ آیا تحقیق کر کے کہہ رہا ہوں یا ایسے ہی کہہ دی ہے، یا نہ اس بات کا خیال ہے کہ جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں وہ الفاظ کسی شریف آدمی کے منہ سے نکل سکتے ہیں، نکلنے چاہیے یا نہیں نکلنے چاہیے۔ اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، سب ہماری شامت اعمال ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھئی الناس علی دین ملوکہم کہا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اسی طریقے کو اختیار کرتے ہیں جو ان کے رہنما اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ جو جس انداز سے وہ لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر بھی یہ باتیں پیدا ہو گئیں، عوام میں بھی۔ جب کسی سے اختلاف ہوا، کوئی بھی جھگڑا ہوا، تو اس میں نوبت گالی گلوچ تک آ جاتی ہے، دوسرے کو ذلیل کرنے تک آ جاتی ہے، اور پھر آگے جا کر لڑائی جھگڑے پر تک نوبت پہنچ جاتی ہے، مار پیٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے، اور وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا یعنی قتل و قتال کرنا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان۔ سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا، اور گالی دینے میں سبھی کچھ آ گیا، برا بلا کہنے کے جتنے انداز ہوتے ہیں وہ سب آ گئے، وہ سب فسوق ہے۔ لیکن ہماری زبانیں اللہ بچائے پتہ نہیں کس طرح کتنے رواج کے ساتھ اس میں ملبس ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ باہمی جھگڑے ہیں،
جو ایک معاشرہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہو، اس معاشرے سے ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں دور پہنچ گئے۔ محبتیں ہونی چاہیے تھی، نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، نرمی ہونی چاہیے تھی، سختی پیدا ہو گئی ہے، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے تھا، ایک دوسرے کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں سے کو معاف فرمائے اور ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی کی غلطی پر بھی، وہ واقعی غلطی ہے، اس کی غلط کار ہے، وہ اس نے غلطی کی ہے، اس سے بھی جب بات کرو تو موعظہ حسنہ کے ساتھ کرو، ایسے ہی کہ خیر خواہی کے ساتھ کرو اور نرم انداز میں کرو۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر کبھی مباحثے کی نوبت آ جائے، بحث مباحثے کی نوبت آ جائے تو بحث مباحثہ بھی اچھے طریقے سے کرو۔ جادلہم باللتی ہی احسن، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو نرمی سے ہی، محبت سے، خیرخواہی سے سمجھایا، مگر وہ اس کا جواب اس نے کچھ دے دیا، اور جواب دینے کے نتیجے میں ایک بحث تک نوبت آ گئی کہ بھئی یہ کام واقعی غلط ہے یا نہیں ہے۔ اس پر لوگ بعض اوقات بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے پھر اس صورت میں بحث کرنی ہو تو وہ بھی احسن طریقے سے کرو، اچھے طریقے سے کرو، اس بحث کے اندر بھی حدود سے تجاوز نہ کرو، اور جب تک وہ احسن طریقے سے وہ مباحثہ جاری رہ سکتا ہے اس تک رکھو، اور جب دیکھو کہ معاملہ احسن سے ہٹ گیا بس چھوڑ دو، پھر تم اس کے مکلف نہیں ہو، اپنی بات تم نے پہنچا دی احسن طریقے سے، تمہارا فریضہ ادا ہو گیا۔ اب وہ دوسرا نہیں مان رہا تو بحث بھی کر لی، کچھ دلائل بھی دے دیے، لیکن وہ دلائل پر بھی اس کو بھروسہ نہیں ہو رہا تو بس چھوڑ دو۔ اب یہ کہ بحث مباحثہ چل رہا ہے، یہ اس کا جواب دے رہا ہے، وہ اس کا جواب دے رہا ہے، جواب الجواب آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں۔ جادلہم باللتی ہی احسن، بس احسن طریقے سے جتنا بحث کر سکتے ہو وہ کر لو، اس کے بعد خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ ہے تعلیم قرآن کریم کی، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کے اعمال کی، اور اسی کو ہم آج ترسنے لگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ نرمی پیدا فرما دے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے حکم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جتنا بھی ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی انشاءاللہ، اور کم از کم ہم اپنے حلقے میں ایک خوشگوار فضا پیدا کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔